حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم کو اپنی ذات سے نہ کسی گورے کے مقابلہ میں بڑائی حاصل ہے نہ کسی کالے کے مقابلہ میں، البتہ تقوی یعنی خوف خدا کی وجہ سے تم کسی کے مقابلے میں بڑے ہو سکتے ہو۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مال و دولت، شکل و صورت، نسل و رنگ اور زبان و وطن جیسی کسی چیز کی وجہ سے کسی کو کسی دوسرے کے مقابلے میں کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ فضیلت کا معیار بس تقوی ہے، یعنی خوف خدا، اور وہ زندگی جو خدا کے خوف سے بنتی ہے۔ بس اس تقوی میں جو جتنا بڑھا ہوا ہے وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی بڑا اور بلند ہے۔ اسی حقیقت کو قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ایک دوسری حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کا عمل اس کو جنت میں نہ لے جا سکے گا اور نہ دوزخ سے بچا سکے گا، اور میرا بھی یہی حال ہے مگر اللہ کی رحمت اور اس کے کرم سے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کہ میں بھی اپنے عمل اور اپنی عبادت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے جنت میں جا سکوں گا، آپ کے دل کے خوف و خشیت کی کیفیت کا اندازہ کرنے کے لیے یہ حدیث ہی کافی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے زمانہ کے لوگوں سے فرمایا، تم لوگ بہت سے اعمال ایسے کرتے ہو کہ تمہاری نگاہ میں وہ بال سے بھی زیادہ باریک یعنی بہت ہی خفیف اور ہلکے ہیں، لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ان کو مہلکات یعنی کہ ہلاک ہونے والی چیزوں میں شمار کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک زمانہ میں مسلمانوں پر یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ اکرام پر خوف خدا کا اتنا غلبہ تھا اور وہ آخرت کے حساب و انجام سے اس قدر لرزاں ترسا رہتے تھے کہ بہت سے وہ اعمال جن کو تم لوگ بالکل معمولی سمجھتے ہو اور بے پرواہی سے کرتے رہتے ہو اور ان سے بچنے کی کوئی فکر نہیں کرتے، وہ ان کو مہلک سمجھتے تھے، ان سے بچنے کا ایسا ہی اہتمام رکھتے تھے جیسے ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس غافل پرستانہ زندگی سے بچا لے کہ ہمارا انجام برا نہ کر دے، اور ہم سب کو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔